اور رسالت جو مرزا صاحب کی جو نکالی جاتی ہے، جو کہ ایک نیا سلسلہ ہے، وہ کیسے نکالی جائے گی؟ اچھا، یہاں پہ ایک دجل کھیلا جاتا ہے کہ جناب وہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا نا وحی نبوت اور رسالت، اس سے مراد تھی تشریع وحی، کہ جس وحی میں شرعی احکام آئے نا۔ سنیں ذرا حوالہ، مرزا صاحب نے کہا کہ جس وحی میں شان نبوت ہوگی وہ وحی نبوت ہے، جس میں نبوت کی شان ہوگی وہ وحی نبوت ہے۔ اور مرزا صاحب نے جو آپس میں تقابل کیا ہے نا، یہ بہت اہم بات ابھی میں کرنے چلا ہوں، وہ وحی تشریع غیر تشریع کا نہیں کیا، مرزا صاحب نے تقابل کیا ہے وحی نبوت کا وحی ولایت کے ساتھ، اور ساتھ کہا کہ جو میرے پہ وحی آتی ہے وہ وحی ولایت ہے۔ اب اس وحی ولایت کے حوالے سے سن لیں فتویٰ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ وحی نبوت کے علاوہ جو وحی ہے نا، اس کا ماننا کسی پہ فرض ہی نہیں ہے۔ اب یہ وہ ساری علمی نکات ہیں جن کو ہماری طرف سے بھی علمی انداز سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی علمی انداز سے ان سے آپ انگیج کریں، لیکن پھر بات کیا آ جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جی کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن حدیث سے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن سے بات کرو۔ او بھائی، پہلے آپ انکار تو کرو۔ فریق مخالف جس بات کا انکار کرتا ہے، دیکھیں نا، مثال کے طور پہ جو چیز دونوں فریقوں کے درمیان، جو فریقین کے درمیان جو چیز ایگریڈ اپون ہے، مانی ہوئی ہے، اس پہ دلیل نہیں دی جاتی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ جب احمدی قادیانی اور مسلمان اور احمدی قادیانی جب آپس میں ڈیبیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، آپ نے کبھی سنا کہ پہلے ڈیبیٹ اس پہ ہوگی کہ اللہ کا کلام قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھئی؟ یہ قدر مشترک ہے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ یہ ایگریڈ اپون ہے۔ اب جب تک احمدیت اس کا انکار نہیں کرے گی، ہم دلیل کس بات کی دیں؟